اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا، اور اگر ان نمازوں کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے تو پھر ان نمازوں کی قضا کی جاتی ہے۔ اور قضا عمری بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اللہ توفیق انہیں دیتا ہے اور وہ قضا عمری اپنا کرنا چاہتے بھی ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ ہم سنیں گے۔ اگر یہ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے مسائل جن کی ضرورت ہے قضاء عمری کے حوالے سے وہ آپ انشاءاللہ جان سکیں گے۔ دیکھیے، جس آدمی کو تو معاذ اللہ توفیق ہی نہیں ہوئی نماز پڑھنے کی، اور اب وہ اپنی گزشتہ ساری زندگی کی قضاء عمری کرنا چاہتا ہے، تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک کے دن کاؤنٹ کر لے اور پھر ان دنوں کی قضاء عمری ساری نمازوں کی کرے گا۔ اور اگر وہ ایسا شخص ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بالغ کتنی عمر میں ہوا تھا، تو اس صورت میں علماء نے فرمایا کہ احتیاط یہ ہے کہ لڑکی 9 سال کی عمر سے حساب لگائے اور لڑکا 12 سال کے حساب سے لگائے، کیونکہ لڑکی کی کم از کم جو بالغ ہونے کی مدت ہے وہ 9 سے 12 کے درمیان ہے، تو 9 سال سے وہ احتیاطاً یہ اپنی قضاء عمری کا حساب لگائے گی، اور لڑکا 12 سے 15 کے درمیان بالغ ہوتا ہے، لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ وہ اپنے 12 سال سے، اور اگر اسے پتہ ہے کہ میں کون سے سن میں کون سے مہینے میں ہوا تھا تو پھر وہ اس حساب سے اپنے قضاء عمری کا حساب لگائے گا۔ تو جس نے تو زندگی میں پہلے نمازیں کبھی پڑھی ہی نہیں ہیں، تو ایسا شخص اپنی ساری نمازوں کی قضا کرے گا، جتنے دن بنیں گے اتنے دنوں کی قضاء عمری کرے گا۔ اور جس شخص نے کچھ نمازیں پڑھی ہیں کچھ نہیں پڑھی، تو اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنی نمازیں اس نے نہیں پڑھی اتنی نمازوں کی قضا کرے گا۔ اب یہ حساب لگانا کہ میری کتنی رہتی تھیں، اب ہر ایک کو تو کنفرم فگر تو یاد نہیں ہوتا، تو وہ اندازہ لگائے کہ میں عموماً کون سی نمازیں پڑھتا تھا، مہینے میں کتنی پڑھ لیتا تھا وہ نماز، اور کون سی نمازیں میں عموماً چھوڑ دیتا تھا۔ جس طرح عموماً جو بے نمازی ہوتے ہیں، جو عموماً نماز نہیں پڑھتے، وہ جمعہ تو کم از کم پڑھتے ہی ہیں، یا پھر اکثر جو ہے وہ فجر بھی پڑھ لیتے ہیں، بقیہ نمازیں ان کی عموماً قضا ہو جاتی ہیں۔ تو وہ پہلے اپنے زندگی کا بالغ ہونے کے حساب سے اب تک کے تمام ایام کو کاؤنٹ کرے گا، پھر اس کے بعد وہ ظن غالب کرے گا، یعنی پہلے حساب لگائے گا کہ اتنے دنوں میں میری اتنی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی، ان کو لکھ لے، اتنے دنوں میں اتنے سالوں میں میری اتنی ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی، ان کو لکھ لے، اور اس میں ظن غالب کا اعتبار کرے، زیادہ سے زیادہ لکھ لے، کم سے کم نہ لکھے، تاکہ اگر زیادہ سے زیادہ لکھے گا تو انشاءاللہ اس کا اس میں فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو قضا نماز میں پوری کی پوری نماز قضا نہیں کی جاتی، بلکہ صرف فرائض اور واجب کو قضا کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک دن میں ٹوٹل 20 رکعتیں قضاء عمری کی بنتی ہیں، 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، اسی طرح 3 فرض مغرب کے، 4 فرض عشاء کے، اور پھر 3 وتر جو واجب ہیں ان کی بھی قضا اس پر لازم ہوگی۔ تو جو ایک دن میں 6 نمازیں، یعنی کہ 5 نمازیں اور چھٹی اس کا وتر کی نماز، ان کی اسے قضا کرنی ہوگی۔ سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، ان کی قضا وہ نہیں کرے گا۔ تو اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے قضاء عمری کی، وہ بھی ہم سن لیتے ہیں۔ نیت اس کی یوں کرے گا کہ یا اللہ، میری جو پہلی فجر کی نماز قضا ہوئی میں اسے پڑھتا ہوں، منہ میرا خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کر وہ نیت باندھ لے۔ اچھا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں پہلے ساری فجر کی نمازیں پڑھ لوں، پھر اس کے بعد ظہر کی پڑھ لوں، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، تو اس طرح بھی وہ کر سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک دن میں 5 نمازیں پڑھیں تو یہ، بلکہ فجر کی پہلے جتنی بھی آپ کی 2200 جتنی بھی نمازیں رہتی ہیں، تو وہ ان نمازوں کا حساب لگا کے پہلے صرف فجر کی نمازیں ساری قضا کر لیں، اور اس دوران قضا کرنے کے دوران اگر مزید قضا ہوتی ہیں تو ان کو بھی کاؤنٹنگ میں شامل کرے گا تاکہ وہ نہ رہ جائیں۔ تو پہلے ساری فجر کر لے، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، لیکن اگر وہ ایک دن میں ایک پوری پڑھنا چاہتا ہے تو پھر وہ
ایک دن کی پوری نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، تو یہ 20 رکعتیں ٹوٹل بنے گی۔ لیکن چونکہ اس گناہ کی تلافی جلد از جلد کرنا ضروری ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے گا اور جلد از جلد ان نمازوں کو قضا کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ قضا نمازوں کو کس وقت ادا کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ 3 اوقات مکروہہ کے علاوہ، یعنی سورج طلوع ہونے، سورج کے نکلنے سے 20 منٹ، اور سورج غروب ہونے سے پہلے کے 20 منٹ، اور اسی طرح ضحوہ کبریٰ سے زوال آفتاب تک، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے، ان 3 اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ تمام اوقات میں یہ اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے، ان میں یہ اپنی قضا نمازیں پوری کرے گا، اور اس کو جلد از جلد ان قضا نمازوں کی ادائیگی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اس کے ذمہ لازم ہے، تو یہ فوری ان نمازوں کی قضا کرے گا۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے، یعنی کہ نماز کا کوئی واجب چھوٹ گیا، اب واجبات نماز اس نے سیکھے، تو اب اسے احساس ہوا کہ وہ میری نمازیں تو واجب الادا تھیں، تو وہ بھی ان نمازوں کی قضا کرے گا، ان نمازوں کی قضا بھی واجب الادا ہوگی۔ بعض لوگوں کی نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے، یعنی کچھ سنتیں چھوٹ گئیں، جو ہے وہ کچھ مکروہات کا اس نے ارتکاب کیا تھا، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جو نماز کا تحفہ پیش کر رہا ہوں، یہ میں بالکل خالص، بالکل صاف ستھرا تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ احتیاطاً، اگر کوئی اپنی قضاء عمری کرنا چاہتا ہے تو احتیاطاً بھی کر سکتا ہے، لیکن احتیاطاً اگر کوئی قضاء عمری کرے گا تو اس میں وہ 4 رکعت والی اگر قضا نماز ہے تو اس میں ہر 2 رکعت پر بیٹھے گا، درود پاک بھی پڑھے گا پہلی اتحیات میں، اور پھر اس کے بعد رب اجعلنی تک پڑھے گا، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور سورت بھی ملائے گا، یعنی آخری جو رکعتیں ہیں ان کو بھی بھرا ہوا پڑے گا۔ اسی طرح وطر میں بھی تیسری رکعت پر بھی بیٹھ جائے لیکن سلام نہ پھیرے، پھر چوتھی کے لیے کھڑا ہو جائے، اور چوتھی کے لیے کھڑا ہو کر پھر آخر میں چوتھی بھی شامل کر لے، کہ اگر اس کی وہ قضا نماز نہیں بنتی تھی تو یہ پھر نمازیں نوافل کے زمرے میں شمار ہو جائیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز کا طریقہ کار ہوگا۔ لیکن جس کے ذمہ بہت ساری قضا نمازیں ہیں، ان کے لیے علماء نے ایک آسانی بھی بیان فرمائی ہے۔ وہ آسانی آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا کہ ہم جو ہے وہ جلد از جلد ان قضا نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس پر بہت ساری قضا نمازیں ہیں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جلد از جلد قضا کر لوں ان کی، تو اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ الحمد شریف اور پھر اس کے بعد لمبی لمبی صورتیں اور لمبی لمبی قرات کرنے کی بجائے وہ صرف 3 آیات پڑھ لے، یا پھر چھوٹی سی کوئی صورت پڑھ لے۔ اسی طرح سبحانک اللہ اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ رکوع کے اندر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کہنے کی بجائے وہ صرف 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ لے۔ سجدے میں بھی 3 یا 5 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنے کی بجائے وہ صرف 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لے، تو یوں اس کی نماز جو ہے وہ وقت کم لگے گا، اور کم وقت میں وہ زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں کر کے اپنے اس فریضے کو اپنے سر سے اتارنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ اتحیات میں جب بیٹھے تو اتحیات مکمل پڑھنا واجب ہے، اور اگر وہ قاعدہ اخیرہ ہے یعنی کہ آخری قاعدہ ہے تو اس صورت میں وہ درود پاک، دونوں درود پاک یعنی درود ابراہیمی میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا، یہ دونوں پڑھنے کی بجائے وہ چھوٹا درود پاک پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد سلام پھیر دے، یعنی اتحیات مکمل پڑھے پھر اس کے بعد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پاک پڑھے، پھر اس کے بعد وہ سلام پھیر دے۔ لیکن جلد از جلد اپنی قضا نمازیں جتنی بھی ہیں ان کا حساب لگا کر وہ اپنی قضا نمازیں اپنے ذمے سے اتار لیں، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ابھی جو میں نے ایک اور آپ کو رعایت بتائی تھی رکوع میں اور سجدے میں تسبیح کے حوالے سے کہ وہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی بجائے وہ 1 مرتبہ کہہ لے، تو یاد رکھیے کہ اس میں بڑی سخت احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔ یہ رکوع اور سجدے کی جو تسبیح ہے یہ رکوع اور سجدے کی حالت میں کہی جائے گی، لہٰذا جب پورا رکوع میں چلا جائے، اس کی پیٹھ بچھ جائے، اب یہ سبحان ربی العظیم کی سین شروع کرے گا، اور العظیم کی جو میم ہے
یہ جب ختم کرے گا پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہوگا۔ تو راستے میں یعنی کہ رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے جلدی جلدی کے اندر یہ تسبیح نہیں پڑھیں گے، اگر پڑھیں گے تو پھر نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، کیونکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکوع کے اندر رکنا اس کے لیے ضروری تھا اور یہ رکا نہیں، تو یہ احتیاط بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور اس کے لیے آسانی ہے، وہ ہے کہ اگر 4 رکعت والی فرض نماز قضا کر رہا ہے تو اس میں تیسری اور چوتھی رکعت یعنی ظہر، عصر اور عشاء ان نمازوں کے اگر قضا کر رہا ہے تو اس میں ہم تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر یہ چاہے تو 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہے اور پھر رکوع میں چلا جائے۔ اگر یہ اتنا کر لے گا تب بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جلد از جلد ان نمازوں کی ادائیگی کرے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ قضا نمازوں کی ادائیگی سے بھی پہلے ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ میری نمازوں میں مجھے معلومات ہے کہ نماز میں فرائض کیا ہیں، نماز میں واجبات کیا ہیں، نماز کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں، میری قرات درست ہے یا نہیں، میں وہ اپنی قرات درست کر لوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قضا عمری کر لیں بڑی محنت کے ساتھ، بعد میں پتہ چلے کہ ایک فلاں غلطی تھی جس کی وجہ سے میری نماز ہو ہی نہیں رہی تھی، تو جو قضا عمری کی اس میں بھی وہ غلطی کرتا رہا تو اس قضا عمری کا بھی مجھے فائدہ نہ ہوا۔ تو اگر آپ مزید نماز کے مسائل یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی چینل کی پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پر وضو کا طریقہ، اذان کا طریقہ، نماز کا طریقہ، نماز کے واجبات، شرائط، فرائض، مکروہات، نماز کو توڑنے والی چیزیں، یہ ساری کی ساری تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ ان کو آپ دیکھیے، سمجھیے، کچھ دن لگائیں، علم دین حاصل کریں، اور اپنی بالخصوص جو قرات ہے، نماز میں آپ نے تسبیحات پڑھنی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، وہ آپ کسی نہ کسی قاری صاحب کو اور خواتین قاریہ کو سنا لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے درست تلفظ کے ساتھ پھر آپ جو ہے وہ قضاء عمری کا حساب لگائیں۔ حساب لگانے کے بعد اپنی یہ قضاء عمری جلد از جلد مکمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔